نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بڑی آزمائشیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے یعنی دوست تھے، وہ تینوں بڑی آزمائشوں میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، جس کو میں چن لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا قلب میری طرف متوجہ ہو جائے کہ اس کو آگ میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ مطلب اگر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی اس کے قلب میں میرا نام ہو۔ کچھ دنوں کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفسیر میں اس آگ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی کہ پہلے ان لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان لکڑیوں میں جو آگ لگائی گئی وہ اس طرح لگائی گئی کہ سب لکڑیوں میں ایک ساتھ آگ لگائی گئی، اور جس وقت وہ آگ لگ کے تیار ہو گئی، اس کی تپش جو آگ کی تھی وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو نمرود کو فکر لائق ہوا کہ حضرت کو آگ کے حوالے کس طرح کیا جائے۔ وہ اس بات کے سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت کو آگ کے حوالے کیسے کیا جائے۔ شیطان آیا نمرود کے پاس، آنے کے بعد شیطان نے صلاح دی کہ ان کو ایک جھولے میں بٹھایا جائے اور اس کے ذریعے سے ان کو آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ نمرود نے جھولا بنایا اور پھر حضرت کو جھولے میں بٹھا دیا گیا۔ جس وقت حضرت کو جھولے میں بٹھایا گیا تو فرشتے حیران ہو کے اللہ رب العزت سے فرمانے لگے کہ اے اللہ، ابراہیم کے دل میں تیرے لیے بہت محبت ہے، اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں جا کے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حکم دیا، جاؤ اور جانے کے بعد ابراہیم سے مدد پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لے تو تم اس کی مدد کر دینا۔ چنانچہ فرشتے آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنی مدد پیش کی کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آیا تو میں اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوں، باقی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل جاؤ اور مدد پیش کرو، اگر میرا خلیل اس مدد کو قبول کرتا ہے تو تم اس کی مدد کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا مالک جانتا ہے کہ میں اس کے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہوں اور میں آگ میں جانا پسند کروں گا۔ جس وقت فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ رب العزت آگ کو حکم دیتے ہیں کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہاں سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر برف کا بھی عذاب دیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جائے جس سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد اس آگ کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ نمبر 2، دوسری آزمائش، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے،
پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں وادی کے اندر چھوڑاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے قریب میں ایک وادی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ دور دور تک کہیں ہریالی بھی نظر نہیں آ رہی، پانی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگ تصور کرو، اگر کسی گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تنہا تم چھوڑ کر کسی دوسرے صوبے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں تم چلے جاؤ تو تمہارے دل کیا مطمئن ہوگا ان کی طرف سے۔ حالانکہ وہ شہر ہے، وہاں کھانے پینے کی تمام تر چیزوں کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا ہے دل۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کے قریب ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا تھا، کھانے کی تو دور کی بات، پینے کے لیے پانی تک میسر نہ ہو سکے، ایسی جگہ پہ وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اٹھ کے ملک شام واپس چلنے کا ارادہ فرمایا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ حضرت نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت حاجرہ نے معلوم کیا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ چونکہ ایک نبی کی صحبت یافتہ بیوی تھی، وہ سمجھ گئی کہ شاید اللہ کا حکم ہو، تو انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا زبان سے تو جواب نہیں دیا، بلکہ سر سے اس طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ جی ہاں، میں اللہ رب العزت کے حکم سے یہاں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہمیں اسی طرح ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، واپس ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ میرا محترم، وقت بہت ہو گیا، تیسری آزمائش انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔